السلام علیکم، اربدو ٹی وی میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حروف کے ختم کے متعلق بتایا تھا، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف ختم ہونے کے بعد نقل کفالہ کیسے ہوگا، حروف اور نقل کفالہ کا فیس کتنا ہوگا، اور نقل کفالہ کے دوران کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو لوگ سعودی عرب سے باہر ہیں، اپنے ملک میں موجود ہیں، ان کا حروف ختم ہوا ہے کہ نہیں، ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دوسرے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ 96% سبسکرائبر چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں، شکریہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حروف کے خاتمے کی۔ تو سعودی عرب میں رہنے والے تمام لوگ جو کسی کمپنی یا مؤسسہ میں کام کرتے ہیں جن کا حروف لگا ہوا تھا، وزارت عمل نے ان تمام لوگوں کا حروف ختم کر دیا ہے، اور انہیں 60 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنا نقل کو حوالہ کر لیں۔ سائے ہاس اور عمل منزلی اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سعودی عرب سے باہر اپنے ملک پاکستان، انڈیا، نیپال یا بنگلہ دیش میں موجود ہیں، ان تمام لوگوں کا بھی حروف ختم نہیں ہوا ہے۔ حروف صرف کمپنی یا مؤسسہ میں کام کرنے والے لوگوں کا ہی ختم ہوا ہے، اور جو سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ نقل کفالہ کے طریقہ کار اور فیس کی۔ تو پہلے نقل کفالے پر 2000 ریال، اور دوسرے نقل کفالے پر 4000 ریال، اور تیسرے پر 6000 ریال ہے، اور اس کے بعد یہ 6000 ریال سے زیادہ آپ نقل کفالہ کریں تو 6000 ریال فکس ہو جاتا ہے، اور اس میں اقامے کا فیس یا ٹیکس شامل نہیں ہے۔ اقامے کی فیس یا ٹیکس 600 سے لے کر 9000 یا 10,000 ریال ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپنی یا مؤسسہ پر چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اس میں مین چیز اقامہ ٹیکس ہی ہے۔ سعودی وزارت عمل نے قانون لاگو کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جس کا حروف لگا ہوا ہے، اور اس غیر ملکی کا جتنا بھی سال کا اقامہ ایکسپائر ہوگا، جب وہ کسی دوسری جگہ نقل کفالہ کرنا چاہے گا تو اس کے پچھلے اقامے کا جتنا بھی فیس ہوگا وہ تمام فیس اس کے ساتھ ہی جائے گا نئے کفیل کے پاس۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا حروف لگے ہوئے 2 سال ہو گئے تو جب آپ دوسرے کفیل کے پاس نقل کفالے کے لیے طلب ڈالتے ہیں تو آپ کا نقل کفالہ تب بھی ہوگا جب آپ پچھلے 2 سال کا تمام فیس ادا کرو گے۔ جب آپ کا نیا کفیل کفالے کے لیے طلب ڈالے گا تو کفالے سے پہلے تمام اقامے پچھلے جو ہیں اس کا تمام فیس اور جرمانہ پہلے ادا کرنا پڑے گا، تب آپ کا کفالہ ہوگا۔ یہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا آزاد ویزا اور کمپنی یا مؤسسہ میں کام کرنے والوں کے لیے۔ اگر آپ کے اقامے کا فیس زیادہ ہے تو آپ کو حروف لگے ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو سب سے زیادہ مشکل یہاں ہی ہوگی۔ اگر آپ کے اقامے کی فیس کم ہے اور آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں کمپنی یا مؤسسہ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ جب وہ کسی نئے کفیل یا کمپنی کے پاس کفالہ کراتے ہیں تو باقی کاموں کی فیس سیلری میں تھوڑے تھوڑے پیسے کٹوا سکتے ہیں۔ یہاں زیادہ مسئلہ آزاد ویزے والوں کے ہی پیش آتا ہے، کیونکہ انہیں یہ سارے پیسے خود ہی ادا کرنا پڑتے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ بہت سے غیر ملکی کفالے کے پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے نئی جگہ کفالہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں سعودی حکومت کو بھی چاہیے کہ جہاں حروف کو ختم کیا وہاں پرانے جرمانے اور فیس بھی معاف کر دیں، تاکہ ہر بندہ اپنا نقل کفالہ کرا سکے اور لیگل بھی ہو جائے۔ یہاں میری تمام پردیسی بھائیوں کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نقل کفالہ کرانے کی سوچ رہے ہیں کوئی اچھا سا کفیل ڈھونڈ کر ہی نقل کفالہ کرائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پھنس جائیں، اور فراڈ سے بھی بچیں، اور حروف ختم کروانے کے لیے پرانے کفیل سے بھی رابطہ مت کریں، کیونکہ اگر آپ پرانے کفیل سے رابطہ کریں گے تو وہ ضرور آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا۔ حروف سعودی حکومت نے ختم کیا ہے، آپ صرف نیا کفیل ڈھونڈیں اور کفالہ کروا لیں۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ چینل پہ نئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر لیں، تاکہ ہم سعودی عرب سے مزید باخبر رہ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔